मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत का इस्तीफ़ा, मरियम नवाज से बड़ी ताकतवर शख्सियत की अहम मुलाकात, मुल्क भर में मुजाहरे, महंगाई के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज और सिराजुल हक के साथियों पर मुकदमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन, आने वाले चंद दिन बड़े अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि इन चंद अहम दिनों में बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। ये तब्दीलियाँ कैसी होंगी और इसके असरात आने वाले पाकिस्तान के हालात पर क्या पड़ेंगे, इस पर बात करते हैं। नाजरीन कराम, मेरा ये चैनल नया है, आपसे इल्तमास है कि इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप पर मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप फीडबैक दे सकें। जैसा कि मैंने बोला कि आने वाले चंद दिन बड़े अहम हैं। इन चंद दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, इसका आप अंदाज़ा आजकल के दिनों में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों के हवाले से अगर आप देखेंगे तो आप बखूबी समझ जाएंगे कि आइंदा क्या होने जा रहा है। एक मुल्क की सबसे बड़ी अहम शख्सियत अटक जेल में, निज़ाम उसके बगैर चल नहीं पा रहा। नाजरीन, जो निज़ाम चलाने की कोशिश की गई थी कि इसको हर हरबा आजमाया गया, उसकी जमात को तोड़ने के बाद आखिरी हरबे के तौर पर उसे जेल में डालकर ये देखा गया कि अब शायद निज़ाम ठीक होगा, लोग जो है वो अब कंट्रोल में आ जाएंगे। लोग कंट्रोल में आ जाएंगे और फिर हम निज़ाम को अपनी मुताबिक, अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से हर पूरा निज़ाम कंट्रोल करके चलेंगे। मगर वो एक शख्सियत ही है कि जिसकी वजह से निज़ाम चल नहीं पा रहा। उसके नाम पर पाबंदी है, उसके किसी तरह के बयान पर पाबंदी है, मगर नाम ले या ना ले, निज़ाम उसी के गिर्द घूम रहा है, कोई नाम नहीं ले रहा। अवाम सड़कों पर हैं इस वक्त, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है। महंगाई से तो 17 माह में पहले भी तंग थे। ये जो फटे हैं ये उसके नताइज हैं, जिसके इससे पहले इन्हें दबा के रखा हुआ था। एक प्रेशर कुकर बन रहा था, उसमें प्रेशर पकता रहा, अब ये फट पड़ा है। इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि प्राइसेस किसी तरह से कम नहीं होनी, बढ़ेंगी, मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, टका के बढ़ेगी, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार वो हैं जिन्हें 17 माह तक हमारे सरों पर बिठाया गया, मुसल्लत किया गया, और वो इस मुल्क की बर्बादी में मशगूल रहे। कोई नहीं बोला, वो लूट मार करके चले गए, कोई निज़ाम नहीं है जो उन्हें पूछ सके, जा चुके हैं। मगर उनके इस लूट मार का कोई हिसाब नहीं करेगा। हिसाब करेगा तो वो एक शख्स जो जेल के अंदर है, उसी को निशाना बनाना है, उसी के साथियों को बनाना है। अब आज सिराजुल हक साहब की आपको मालूम है कल की कॉल जो थी कामयाब तरीन कॉल रही है, और शटर डाउन हड़ताल थी, अब आगे पहिया जाम हड़ताल की तैयारी हो रही है। सिराजुल हक साहब ने चारों गवर्नर्स जो है, सूबाई गवर्नर्स, उनके सामने धरने देने का ऐलान कर दिया है। मगर उससे पहले नाजरीन, सिराजुल हक साहब की पेशावर में जो है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अब ये मुकदमात का सिलसिला शुरू होगा। क्या पकड़ दक्कड़, चादर चारदीवारी को पामाल किया जाएगा? क्या अब कश्मीर की तरह यहाँ पर रियासत जो है वो अपना दूसरा रूप दिखाएगी कि चले, पहले एक जमात थी, अब 24 करोड़ अवाम जो है उनके साथ टक्कर ले ली जाए? पहला निशाना सिराजुल हक साहब के 11 लोग हैं जिन पर मुकदमा बना लिया गया। उन पर इल्ज़ाम ये है
کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا دکانیں بند کرنے پر، اور جنہوں نے بند نہیں کی انہیں دکانیں جلانے کی دھمکی دی گئی۔ یہ مقدمہ، یہ سب پر یہ مقدمے درج ہوں گے، جیسا کہ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے واقعات کو لے کر جو شامل تھا نہیں شامل تھا، صرف پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس کا نشانہ بنے۔ 200 مقدمات میں کتنی صداقت ہے سب جانتے ہیں۔ یہ ہیں اب تک کے حالات، اور جو کشمیر گلگت بلتستان میں حالات خراب ہیں، اب وہ کتنے خراب ہیں یہ ذمہ داران بتا سکتے ہیں، مگر جو خبریں وہاں سے لوگوں کے ذریعے پہنچتی ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں جی بڑی شخصیت کا استعفیٰ۔ ناظرین، ایک ملاقات ہوئی ایوان صدر کے چوتھے فلور پر، جسے خالی کرا لیا گیا۔ 3 شخصیات، معزز شخصیات بیٹھ کر بات کرتی ہیں، ان میں بات کیا ہوتی ہے وہ کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سرکاری میڈیا اس کے ابھی تک کسی جگہ سوائے اکا دکا چینلز کے کہیں تصدیق نہیں ہوتی کہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے۔ ابھی تک تجزیہ کار، مفکر اور جو ناقدین ہیں اور جو اس وقت بڑے بڑے دانشور ہیں وہ تجزیات مختلف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کرنے کے معاملے پر بات ہوئی کہ اس کے ساتھ مل کر بات کی جائے۔ کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ صدر جو ہیں وہ چند دن باقی ہیں، ان چند دنوں کا ان سے باقی آگے کنٹینیو نہ کر سکے، پہلے سے ریزائن لے لیا گیا، اور جس دن ان کی مدت پوری ہوگی اس دن وہ ریزائن پبلش کر دیا جائے گا۔ یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشنوں کے حوالے سے جو صدر تاریخ دینے جا رہے ہیں اس سے انہیں منع کیا گیا ہو، جو صحیح نظر نہیں آتا کہ منع کیا گیا ہوگا، کیونکہ وہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں، اور 2 اعلیٰ ترین مسلح افواج کی جو قیادت کے لوگ ہیں، آنریبل جناب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، کیا وہ صدر کو مجبور کریں گے کہ آپ الیکشن کی تاریخ نہ دیں؟ بہرحال چونکہ حقائق پتہ نہیں ہیں تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر سے کہا گیا ہوگا کہ آپ اپنی سروسز کنٹینیو نہیں کریں، جس دن آپ نے جانا ہے اس دن آپ کا ریزائن ہونا چاہیے، کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ مگر ناظرین، آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ کہوں، بتاتا چلوں کہ صدر جب تک چاروں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ مل کر نیا صدر جو ہے وہ منتخب نہیں کرتی، اس وقت تک جو آئین کے مطابق ہے وہ موجودہ صدر جو ہے وہ اپنی سروسز کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ اب چاروں صوبائی حکومتوں میں سے 2 ہیں نگران، جو نگرانوں کا جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں ہیں۔ جب تک الیکٹڈ گورنمنٹس جو ہیں عوامی نمائندگان، منتخب نمائندگان مل کر وہ نئے صدر کا انتخاب نہیں کریں گے تو اس وقت تک موجودہ صدر کو کوئی قانونی لحاظ سے کوئی ہلا نہیں سکتا، مگر انہیں دباؤ دے کر مجبور کیا جائے تو اب صدر علوی صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دباؤ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے اپنی آئینی جو ہے وہ اختیارات استعمال کریں گے، یا دباؤ میں آ کر اپنے اختیارات کو استعمال کیے بغیر وہ چپکے سے ایوان صدر سے رخصت ہو جائیں گے۔ دوسری طرف آتے ہیں جناب مریم نواز صاحبہ۔ اس وقت ناظرین آپ غور کیجئے گا، چھوٹی سی خبریں آتی ہیں، ڈیٹیلز نہیں آتی، مگر ان خبروں میں بڑی گہرائی ہے۔ پاکستان کے حالات کے ساتھ جڑے ہوئے اگر ان لوگوں کی ملاقاتیں دیکھیں تو ماضی میں یہ ملاقاتیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے دور میں یہی امریکی سفیر جو ہیں یہ کافی متحرک رہے، اور یہ عمران خان کے لوگوں سے مل کر اس کے خلاف جو ہے یہ سلسلے رہے۔ جیسا کہ ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین موقف اختیار کرتے ہیں کہ ان کے لوگوں سے پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی اور اس کے بعد عدم اعتماد لائے گی۔ اب جو ان دنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ سے، 2 اہم ملاقاتیں، آج کی ملاقات بڑی طاقتور ملاقات ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ کے جو کونسلیٹ ہیں انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات بظاہر کہا جاتا ہے ملکی حالات، الیکشن کے حوالے سے اور عالمی جو ہے اس وقت تناظر میں بات کی جاتی ہے، مگر آج کی ملاقات جو ہے ناظرین وہ بہت اہم ہے۔ آج امریکی سفیر جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے، ڈونلڈ بلوم ہے شاید ان کا نام جو ہے، آج انہوں نے ملاقات کی ہے،
اور یہ ملاقات ان کے ساتھ کافی دیر جاری رہی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت جو اس جغرافیائی صورتحال ہے، انٹرنیشنل صورتحال ہے، اور ملک میں انتخابی جو عمل ہے اس پر بات کی گئی۔ اب بات کیا ہوئی ہے یہ تو اس کی ڈیٹیلز اتنی گہرائی میں کوئی بھی نہیں بتا رہا، مگر جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں، یہی خبریں ناظرین آپ سنیں گے کہ جناب ایسی اس ٹاپک پہ بات کی گئی، اس ٹاپک پہ بات کی، جو بات کی گئی ہوتی ہے وہ بات جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں لائی جاتی۔ بہرحال اوورال دیکھا جائے تو یہ ملاقاتیں بڑی اہم ہیں، ان کو گہرائی سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان ملاقاتوں کا آئندہ الیکشنوں کے حوالے سے گہرا تعلق ہے۔ اس کا ان ملاقاتوں کا ہمارے نظام سے گہرا تعلق ہے، اس لیے اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور دیکھنے والے عقابی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ اب مہنگائی جو ہے وہ بے قابو ہے، ہم اور آپ اس کا نشانہ ہیں، جو کبھی نہ کسی قانون کا عنوان رہے ہیں، نہ کسی پریس کانفرنس کا عنوان رہے ہیں تو صرف ووٹ لینے کا عنوان رہے ہیں۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔